أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 163 آیہ مبارکہ سے آج آغاز کر رہے ہیں اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے چھٹے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام کا ذکر خیر ان آیات مقدسہ میں کیا جا رہا ہے۔ کسی قوم یا کسی مذہب کے ماننے سے یا نہ ماننے سے کسی نبی کی نبوت میں نہ فرق پڑتا ہے، نہ کسی رسول کی رسالت میں فرق پڑتا ہے۔ یہود و نصارہ اگر کسی نبی کا انکار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نبوت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، یہ اس مالک کی اپنی کہکشاں ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، جس کو چاہے اس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اسی طرح اس سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ان پر بھی وحی نازل ہوئی۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام کتب پر ایمان لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لائیں۔ وہ صرف اپنے نبی کی اتباع ہی نہیں کرتے، صرف اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کو ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جمیع انبیاء کرام کے نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ہے، ان کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا، لیکن ہزارہا انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا، جن کا نام ہی بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اس تمام وحی پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، اور ان تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ وہ سارے انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ انا اوحینا الیک، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طرح کہ ہم نے وحی نازل کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف۔ اہل کتاب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور پہلے انبیاء کی نبوت اور وحی پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک نبی کو یا دو نبیوں کو مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو اللہ کی وحی تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو وحی آتی رہی وہ تو اللہ کی وحی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی بنتی ہے کہ وہ جو نبی ہیں وہ اپنی زبان صادق سے، اپنی پکیزہ زبان سے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کے معجزات اس بات کی دلیل ہوتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ وہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے انبیاء کرام کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، ان سب پر وحی نازل کی ہیں۔ گویا کہ وحیوں کی مختلف صورتیں رہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب عطا فرما دی، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف کی صورت میں احکام عطا فرما دیے، کسی کو ویسے حکم اللہ کریم عطا فرماتا رہا۔ تو اس مالک کی مرضی ہے، جس طرح اس نے چاہا اس نے انبیاء کو وحی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا داود زبورا، اور ہم نے حضرت داود کو زبور عطا فرمائی۔ تو جس طرح تورات اور انجیل پر ایمان لانا ضروری ہے، زبور پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جس طرح زبور پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے آپ پر انہیں بیان کر دیا، اس سے پہلے جتنے مطلب رسول آئے تو بہت سارے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا اس سے پہلے ہی۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کا بیان آپ پر نہیں کیا، آپ کو ان کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا، آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتایا، یعنی ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو بہت سارے انبیاء کرام ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے کلام نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ انبیاء کرام کو حضرت جبریل علیہ السلام کی توسط سے اللہ کی احکام ملتے رہے، اور تمام انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ حضور سے کلام بھی فرمایا، اور اپنے دیدار سے حضور کو معراج کی رات مشرف بھی فرمایا، یعنی ظاہری آنکھوں سے۔ خواب میں اور روحانی طور پر تو وہ کئی مرتبہ ہوا، لیکن ظاہری آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیدار بھی نصیب ہوا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اس مالک کی جس کو چاہا عطا فرمایا، اور جو اس نے چاہا قرآن مجید میں ان کے نام ذکر کر دیے، بہت سارے نام ذکر نہیں کیے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اور ہم پر ضروری کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ جو بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ہمارے سامنے ذکر ہوا، جن کا قرآن میں نام بیان کیا گیا، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جن کا قرآن میں نام ذکر نہیں ہے، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین، رسول جو تشریف لاتے ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یا ہم نے رسولوں کی طرف بھی وحی عطا فرمائی جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں، مبشرین خوشخبری سنانے والے ہیں، و منذرین اور ڈرانے والے ہیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے رسول کے تشریف لانے کا، کہ نبی ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو نبی کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق اور دیے ہوئے مقصد کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کریم ان سے راضی ہوگا، اللہ کریم انہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ کریم ان کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور وہ منذرین اور ڈرانے والے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے اور ان انبیاء کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، ان کے لیے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا تاکہ وہ عذاب برداشت کریں، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کو قبول نہیں کیا۔ سو جو اس زندگی میں اطاعت کو قبول نہیں کرتا، فرما برداری کو قبول نہیں کرتا اور اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی مرضی فرمائے گا، اور جس طرح کہ اس نے بیان فرمایا ہے اور ہمارے لیے تعلیم فرمائی ہے، وہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل نہ رہ جائے، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ رسول تشریف لاتے ہیں اور آ کے جو سچ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ سچ کی اتباع کریں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں۔
اب کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا وہ اسی لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائے اور نافرمانوں کو ڈر سنائے۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے والے بھی بھیجے، سمجھانے والے بھی بھیجے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ وحی ہماری طرف سے آپ کے پاس آ رہی ہے، فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی عطا فرمائی ہے وہ اس کے اندر اپنا علم بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے احکام لے کر آتی ہے، اور وہی جو ہے وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر یہ اہل کتاب تورات کو تو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اسی طرح نازل ہو رہی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں اور رسولوں کے پاس اترتی رہی۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ما انزل اللہ الیک، اس کی جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ نے جو نازل فرمایا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علم کے ساتھ اسے نازل فرمایا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ویسے نہیں تھی، اللہ گواہ کافی تھا، لیکن فرشتوں کی گواہی بھی درمیان میں شامل فرما دی کہ کل کو یہ لوگ انکار نہ کر سکیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیا کہ یہ وحی تھی کہ نہیں۔ یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ بھی اس بات کا گواہ ہے، فرشتہ بھی اس بات کا گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا ہے اس وحی کے ذریعے، اور قرآن کے ذریعے بہت ساری ایسی پوشیدہ چیزیں جو اہل کتاب نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا، اور فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بات کا گواہ کافی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری رشد و ہدایت کے لیے سامان عطا فرمایا، جس طرح کے اہل کتاب کے لیے ہے تورات اور زبور، قرآن بھی ان کے لیے بھی ہے، اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ وہ ایمان لائیں تورات اور زبور پر بھی، اور اس کے بعد تورات، زبور، انجیل کے بعد قرآن پر بھی ایمان لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرنے، اسی میں ان کی بھلائی ہے اور اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔